بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو FATF یعنی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس، یہ نام ہمارے لیے کوئی اجنبی نام نہیں ہے۔ ہم پچھلے 2-3 سال سے سب پاکستانی اس نام سے واقف ہیں، کیونکہ پاکستان کافی عرصے سے اس کے دباؤ میں ہے۔ یہ ایک عالمی ادارہ ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں خرچ ہونے والے وسائل کے حوالے سے مختلف ممالک پر نگاہ رکھتا ہے، اور پاکستان بھی اس کی ستم ظریفی کا نشانہ بنا چلا آ رہا ہے، جس کے لیے بھارت نے پلاننگ کی تھی اور مختلف عالمی طاقتیں اس کی پشتیبانی کر رہی تھیں۔ اب اس نے ایک اور اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کو اپنی واچ لسٹ میں رکھ دیا ہے 1 سال کے لیے، اور سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں اور جو اس کے جو وسائل ہیں، جو مالیہ اس کے جو پیسے ہیں، وہ دہشت گردی میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو 1 سال میں اس کو زیر مشاہدہ رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو اس سے واچ لسٹ سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں ڈالنا ہے، یا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو آپ کو علم ہے کہ پہلے بھی پورا خلیج جو ہے وہ ایک بحران سے دوچار ہے۔ ایک تو تیل کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں، اور یہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ بس تیل کی دولت ہے اور ہماری جو ہیں اپنی جو ہے ایک پرتعیش زندگی ہے، اور کبھی اس دولت نے ختم نہیں ہونا، اور ہم نے اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنی ہے۔ کبھی انہوں نے صنعت کی طرف توجہ نہیں دی، بس تیل بیچتے رہے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہے ہیں، اور جو پیسہ ان سے بچتا رہا ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں ان کو خیال آیا کہ اس سے صنعت لگا دیں، یا کسی غریب اسلامی ملک کے اندر اس کی مدد کر دیں، یا اس کو قرض حسنہ دے دیں، یا اس کے اندر کوئی صنعت لگا دیں۔ پیسے جو ان سے بچا ہے انہوں نے مغربی ممالک کی بینکوں میں رکھ دیا ہے، جو شاید ان کو واپس بھی نہ ملے۔ تو ایک تو اب تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اس لیے ان کے بجٹ جو ہیں وہ خسارے سے دوچار ہیں۔ دوسرا یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب ان کی جو زندگی کا جو پہیہ ہے وہ رک سا گیا ہے۔ اب جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، خاص طور پہ جو غیر ملکی لوگ ہیں جو دبئی کو چلا رہے تھے، جنہوں نے خاص طور پہ وہ پاکستانی جنہوں نے لوٹ کسوٹ کا پیسہ پاکستان سے اور کراچی سے، خاص طور پر ہماری ماضی میں بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیاں رہی ہیں جن کے نام ہر پاکستانی کو ازبر ہیں، وہ یہاں سے پیسہ لوٹ کر لے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے جو اس پہ ریئل اسٹیٹ پہ یا کنسٹرکشن پہ لگایا ہے، عمارتوں پہ لگایا ہے، کوئی وہاں انڈسٹری نہیں لگائی۔ تو اب وہ بھی اب واپس پاکستان آ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں واپس پاکستان، انڈیا اور سری لنکا اور باقی ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو عمارتیں زیر تعمیر تھیں اب ان کی تعمیر بھی رک گئی ہے، اور جو پہلے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی تھیں اب وہ ہزاروں ڈالروں میں بھی نہیں بکتی، کیونکہ سیل ختم ہو گئی ہے، بزنس جو ہے نا وہ رک سا گیا ہے، انڈسٹری ہے نہیں وہاں۔ تو اب سے خالی جو ہے عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ جو اپنے اپنے ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں ویسے کم ہو گئی ہیں، کرونا کے خوف نے مزید زندگی کو دوبھر کر دیا ہے۔ اوپر سے FATF نے یہ ایک نیا قدم اٹھایا جس کے سے رہی سے ہی جو کسر تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی دبئی ایسے کس طرح اس بحران سے واپس نکل پاتا ہے کہ نہیں نکل پاتا۔ آج یہ جو دبئی ہے وہ ویسے بھی وہ عمارتوں کے ملک ہے، کوئی وہاں اور کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک جو ہے یہی کیفیت ہے۔ آج وہاں جو سارے جو ہیں مال ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، بازار ویران ہیں، 60-70 ہزار پاکستانی واپس آ رہے ہیں، اسی طرح جو بھارتی ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، اور بڑی عجیب سی پریشانی کے عالم سے دو جا رہا ہے پورا جو حکمران ہے، اشرافیہ جو ہے نا دبئی کی اور متحدہ عرب امارات کی، اور اس کی جو 6-7 ریاستیں ہیں جو متحدہ عرب امارات کے کنٹرول میں آتی ہیں، اور کم و بیش یہی صورتحال باقی خلیجی ریاستوں کی بھی ہے۔ عن قریب وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہونے والی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے آخر یہ جو منظرنامہ یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں؟ تو دوست اس کے محرکات یہی ہیں کہ جب حکمران اپنی عوام کی مفادات سے
لا تعلق ہو جاتے ہیں، صرف ذاتی مفادات کے اسیر ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی انجام ہوتا ہے جس سے آج دبئی دو چار ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی صورتحال سے باقی ممالک جو ہے نا وہ بھی عن قریب ان کا مقدر بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے تصویر جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک بار پھر ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کی قیادت کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام الناس کی بہتری کے لیے قدم اٹھائے، نہ کہ صرف اپنے خاندان کے چند افراد کے مفادات یا ان کی پرتعیش زندگی کے لیے سب ریاستی وسائل لٹا دے، جس کا انجام بالآخر ہم پہلے بھی، وہ چاہے ایران کا شاہی خاندان ہو، چاہے وہ مصر کی صورتحال ہو، چاہے وہ عراق کی صورتحال ہو، چاہے وہ اب کسی لیبیا کی صورتحال ہو، ہم بدقسمتی سے ہم پورے خلیج میں یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور باقی بھی جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ اسی انجام سے دو چار نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی قیادت سے سرفراز فرماتا ہے، انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ یہ جو چینل ہے وہ آپ کے اعتماد کے باعث زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔